صفحہ نمبر 90 یعنی کہ پیج نمبر 90 اور احادیث نمبر ہے 10، حدیث نمبر 10 اور پیج نمبر 90۔ سبجیکٹ ہے سچا ایمان و اسلام نجات کی ضمانت ہے۔ اگر ایمان سچا ہو اور اسلام پہ عمل ہو تو پھر یہ اسی کی گارنٹی ہے جنت کی۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، کتاب محمد منظور احمد نعمانی رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمش تابی نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا تھا یا ابو سعید خضری سے کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں، پھر ان کو کھا بھی لیں اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں۔ حضور نے فرمایا اچھا کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور لوگوں نے ذبح کر ڈالے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہٰذا ایسا تو نہ کیا جائے، البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، پس وہ بچھا دیا گیا، پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچہ کھچا سامان خوراک منگوایا۔ پس کوئی آدمی ایک میٹھی چینا کے دانے ہی لے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ قریباً 30,000 کے اس لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے نہیں چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ فاضل بھی بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے رسول ہی ہوں اور میں اللہ کا ہی رسول ہوں، نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک و شبہ کے کامل یقین و ادیان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت سے روکا جائے۔ حدیث کا مضمون ظاہر ہے، جس مقصد سے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے اس کا تعلق حدیث کے صرف آخری جز سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ان دو شہادتوں کو مخلصانہ طور پر ادا کرے اور شک و شبہ کی کوئی بیماری اس کے دل و دماغ کو نہ ہو اور اسی ایمانی حال میں اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے محاورہ اور طرز بیان سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین بنا لینا ہوتا ہے، اور اس لیے ان دو شہادتوں کے ادا کرنے کا مطلب ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ادا کر کے میری ایمانی دعوت کو قبول کر لے اور اسلام کو اپنا دین بنا لے، وہ اس بارے میں وہ مخلص اور صاحب یقین ہو تو اگر اسی سال میں وہ مر جائے گا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ بس اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے لیکن اسلام کو اپنا دین نہ بنائے بلکہ کسی اور دین و مذہب پر قائم رہے، یا تو توحید و رسالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا انکار کرے مثلا قیامت کو یا قرآن مجید کو نہ مانے، تو وہ ہرگز اس بشارت کا مستحق نہ ہوگا۔ الغرض اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کرنا اور اسلام کو اپنا دین بنانا ہے۔ اسی طرح جن حدیثوں میں صرف توحید پر اور صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل یہ سب رسول اللہ کی دعوت ایمان کو قبول کر لینے اور اسلام کو اپنا دین بنا لینے کے لیے مشہور و معروف عنوانات ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کچھ مزید تفصیلات اگلی حدیثوں کی تشریح میں بھی کی جائے گی۔ اس حدیث سے ضمنی طور پر اور بھی چند سبق ملتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا جنتی ہو، حتیٰ کہ اللہ کا نبی و رسول بھی کسی معاملے میں اپنی رائے ظاہر کرے، وہ کسی صاحب رائے خادم کو اس میں مصرف کا کوئی پہلو نظر آئے تو وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اس بڑے کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے، اور اگر وہی رائے بہتر اور انسب معلوم ہو تو اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اس کو اختیار کرنے میں ادنیٰ تامل نہ کرے۔ دعا کا قبول ہونا اور بالخصوص اس قبولیت کا خرق عادت کی شکل میں ظاہر ہونا اللہ کی نشانیوں اور مقبولیت اور تعلق باللہ کی خاص علامتوں میں سے ہے، جس سے مومنین کی انشراح و صدر اور اطمینان قلبی میں ترقی ہونا برحق بلکہ نبوت کی میراث ہے، جیسا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ شہادت پڑھنے سے ظاہر ہے۔ پس جن لوگوں کو اس طرح کی انعامات الہیہ کے تذکرہ سے بجائے انشرح کے انقباس ہوتا ہے، یا جو اس قسم کے خوارق کی طنز و تضحیک اور استخفاف و استحقار کے لائق سمجھتے ہیں، ان کے دل ایک بڑی بیماری کے بیمار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی، حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔